میری بہن میری پھپھو بلکہ جو یہاں تشریف رکھتی ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ سب کو السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں سے کیا کہوں، جب میں آ رہی ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے ریسیو کیا اور ڈھول کی کھپک سے میرے بزرگ، میں تو ان کو اپنا بزرگ ہی کہوں گی، میرے چچا ہیں، جس طرح سے وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور آپ لوگ جس طرح سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یقین مانیے کہ یہ وہ سکون ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں پہلے بھی آئی تھی، پہلے بھی آپ سے یہی بات کی تھی کہ شکریہ تو میں آپ لوگوں کی محبت کا ادا کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے خلوص کی ادائیگی میں الفاظ میں کر سکتی ہوں، لیکن جو خوشی میں نے آپ لوگوں کے چہروں پر آج دیکھی ہے اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اس مبارکباد کے حقدار آپ ہیں، کیونکہ جو خوشی مجھے دی ہے آپ لوگوں نے خوش ہو کر، وہ میں نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جیسے کہ بھائیوں نے کہا کہ اگر میں نے اطلاع دی ہوتی تو یہاں پہ بہت بڑا میلہ ہوتا، میں جانتی ہوں ایسا ضرور ہوتا، لیکن جس طرح آپ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر بار بار جھوٹ بولا گیا تھا، بار بار آپ لوگوں کو گمراہ کیا گیا تھا کہ گیس آ رہی ہے، گیس آ رہی ہے، میں اتنا جھوٹ سننے کے باوجود میں خود ڈر گئی تھی کہ کہیں پھر کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کہیں کوئی غلط بیانی انجانے میں کر جاؤں، تو اس لیے میں نے منع کیا تھا کہ جب تک میں اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر نہ دوں تب تک آپ لوگوں کو مطلع نہ کیا جائے۔ جب کام ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گھی ڈالا تو اندھیرے میں بھی نظر آتا ہے، جب کھاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کتنا گھی ہے، تو بات وہی ہے کہ جب کام ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود آپ لوگوں تک پتہ چل جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کام ہو چکا ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے، تقریریں تو بہت لمبی لمبی سارے سیاستدان کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا جب میں آئی تھی کہ بات تقریروں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور جو میں کہتی ہوں وہ شاید تقریریں نہیں ہیں، وہ میرے جذبات ہیں کہ حقیقت میں مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے یہ ٹریننگ دی تھی، مجھے یہ تربیت دی تھی کہ میں پسماندہ علاقے میں جا کر پسے ہوئے عوام کی خدمت کروں۔ میں یہاں کوئی سیاست کرنے نہیں آئی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کرنے آئی ہوں۔ میرے بھائی نے ابھی کہا، میرے بزرگوں نے کہا کہ میں یہاں ہوں اور علاقے کو قابو کر لوں، میں قابو کرنے کسی کو نہیں آئی، میں تو آپ لوگوں کی دعائیں لینے آئی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے کچھ کام آ سکوں، آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں، تاکہ شاید میرے والد جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی روح کو بھی ثواب پہنچے، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے لیے بھی کوئی خوش ہو کر یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ مجھے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، شاید لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے ایک دن حقیقی خدا کے پاس جانا ہے، موت شاید لوگوں کو یاد نہیں ہے، اور ان لوگوں کو تو قطعی طور پہ یاد نہیں ہے جو بار بار آپ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، جو بار بار آپ لوگوں سے آپ کا اعتماد لیتے ہیں، جو بار بار آپ ان لوگوں کو عزت دیتے ہیں، مگر وہ قدر آپ لوگوں کی کرنا نہیں جانتے۔ میں سمجھتی ہوں یہ ان کے مقدر میں نہیں ہے، یہ بھی کسی کسی کا نصیب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے دعائیں حاصل کر سکے، آپ کسی کے کام آ سکے، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے کام کرنے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ آپ کے پاس جو اختیارات ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، مگر جو جذبات ہوتے ہیں وہ انسان کو بہت آگے لے جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس جذبات ہوں گے کہ آپ نے لوگوں کا کام کرنا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے اسباب بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی بھرپور مدد کرتا ہے، ورنہ میں تو کسی لائق نہیں، میں تو اس قابل نہیں، میں تو کوئی MNA نہیں، میرے پاس تو کوئی گرانٹ نہیں، مگر جس دن سے یہاں آپ سے لوگوں سے کہہ کے گئی ہوں، وہ کہ میں نے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا کہ میں کوشش کروں گی، میں اسی دن سے تگ و دو میں لگی ہوئی ہوں کہ یا اللہ میری مدد کر۔ میں کسی نیک مقصد کے لیے ان سے یہ وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں کوشش کروں گی، اور میں اس میں میری کوئی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو اس میں میری مدد کر۔ آپ لوگ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری کس طرح سے مدد کی ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ ناصرہ صاحبان زندہ باد، ناصرہ زندہ باد۔ ورنہ اس کام کو روکنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے لوگوں نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنا اس کام کو روکنے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ بے شک بے شک۔ مگر آپ لوگوں کی دعائیں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ لوگ میرے لیے یہ دعا کیجئے گا کہ جو وعدہ یا جو بات میں کہہ کر جا رہی ہوں
اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی دے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سن لی ہیں۔ میں نہیں سمجھتی اس کی مبارک کی حقدار میں ہوں، آپ سبھی لوگ اس کی مبارک کے حقدار ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آئندہ بھی یہی کہوں گی کہ میرے لیے دل سے دعا کیجئے کہ جو وعدہ میں نے اپنی قائد، اپنی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے کیا تھا کہ میں پاکستان میں سیاستدانوں سے ہٹ کر سیاست کرنے جا رہی ہوں، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں نے جتنا وقت پاکستان میں گزارا اس سے زیادہ وقت میں لندن میں یا امریکہ میں گزار آئی، جہاں پر انسانیت ہے، جہاں پر انسانیت کی قدر ہے، جہاں پر سیاستدان عوام کو یوں استعمال نہیں کرتے، جہاں پر سیاستدان اپنے مقصد کے لیے سیاست نہیں کرتے۔ میں سمجھتی ہوں میں شاید پورے ملک کو تو نہ بدل سکوں، مگر میری کوشش یہ ضرور ہوگی کہ میں ایک نمونہ سیاستدان، آپ لوگوں کی بیٹی، آپ لوگوں کی بہن، ایک نمونہ سیاستدان ضرور بنوں گی۔ میں لوگوں کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ MNAs کی ڈیوٹیاں کیا ہوتی ہیں، ان کے فرائض کیا ہوتے ہیں۔ ان کے فرائض یہ نہیں ہوتے کہ کسی بے گناہ کو حوالات میں بند کر دیا جائے۔ ان کو جو حکومت سے جو امداد ملتی ہے، جو فنڈز ملتے ہیں، جو مراعات ملتی ہیں، جو نوکریاں ملتی ہیں، وہ اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے پیاروں میں یا اپنے عزیزوں میں بانٹ دی جائیں۔ وہ آپ لوگوں کے ووٹ کی بدولت پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، آپ کے ووٹ سے وہ MNA بنتے ہیں، آپ کے ووٹ سے وہ منسٹر بنتے ہیں، آپ کے ووٹ سے وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، مگر آپ لوگ تو وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاید اپنا حق لینا ہی نہیں جانتے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے جو ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا تھا کہ اگر کوئی حق نہ دے تو اسے چھین لو۔ اور میں اپنے لیے بھی کہتی ہوں، اگر اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے حلقے میں آئی، آپ لوگوں نے مجھے کامیاب کیا اور میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکی، تو میں یہ خود کہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے بھی اس طرح حساب مانگیے جو آپ کو مانگنے کا حق ہے، جو آپ لوگ شاید کبھی نہیں مانگتے۔ سامنے دو قیدی کھلوتے نے پچھلے جلسے 3 گھنٹے گرفتار رہے بی بی دے جدن پچھلا جلسہ ہوا، جنہوں نے گرفتار کیا تھا وہ شاید یہ بھول گئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں اور حوالاتوں سے نہیں گھبراتے۔ وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ یہ پارٹی تو قربانیوں کی ایک داستان ہے، یہاں پر حوالاتوں سے یا تھانے داروں سے کون ڈرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بچوں، بس آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ کسی بھی چیز کا فیصلہ، میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے یہ کر کے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے، یہ آپ لوگوں کا حق تھا، آج سے نہیں، بہت پرانا حق تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ نیک کام میرے ہاتھوں ہو گیا، یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آج بھی یہ نہیں کہتی، ووٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنے دل اور ضمیر سے دیتا ہے، زبردستی، دھوس، کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں دیتا۔ ووٹ قوم کی امانت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو قوم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی قربانی کو بھلا دے، شاید اس کا ضمیر ہی مر چکا ہے، شاید وہ زندہ ہی نہیں، کہ ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اس قائد نے ہنستے ہنستے اپنی جان اپنے کارکنوں کے درمیان لٹا دی۔ پاکستان پیپل پارٹی زندہ باد، محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ باد۔ بس میں تو یہی کہتی ہوں کہ فیصلہ ضمیر کا، ووٹ بے نظیر کا، اور نشان ہے تیر کا، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ باقی رہی بات، اب آپ لوگ جلدی سے اس کے ڈیمانڈ نوٹس وغیرہ جمع کروائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ڈیمانڈ نوٹس جن کی کاپیز مجھے آج مل جائیں گی، وہ چند روز میں کنیکشن آن ہو جائیں گے، اور پھر یہ سلسلہ آگے اسی طرح بڑھتا رہے گا۔ آپ لوگوں کی دعائیں، میں اجازت لوں گی، میرے لیے بہت دعائیں کیجیے گا کہ میں آپ لوگوں کو اسی طرح کرتی ہوں۔ ہاں، میں نے وہاں 2 فوتگیاں وہاں جانا ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ ٹول وغیرہ بند کر دیں، کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ 2 جوان بچے فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہم سب کو بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔